بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شفقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی۔ ناظرین، حسب معمول ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر حاضر خدمت ہیں اور آج کے ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سے 3 پروگرام ہم نے رمضان سے متعلق کیے۔ رمضان میں ڈائٹ ہیلتھ جو ایک پلان تھا کھانے پینے کا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ جیسے ہی ماہ سیام سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری کھانے پینے کی، اٹھنے جاگنے کی جو روٹین ہے، ایون کہ ورکنگ کلاس جو پیپل ہیں ان کی بھی ٹوٹل ہی جو روٹین ہے چینج ہو جاتی ہے۔ پورا رمضان ایک شیڈیول چلتا ہے، بیچ میں کھانے پینے کا بھی ایک لانگ 12 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا آلموسٹ ایک کھانے پینے کا گیپ آتا ہے، ایک وہ چینج ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس دوران ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس میں ہم ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی بخششیں اور مغفرت جو ہے وہ بھی ہم انجوائے کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں سے بھی ہم خود کو لطف اندوز کر سکیں۔ تو ناظرین، اب چونکہ رمضان الوداع رمضان ہے، رمضان جانے کو ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ جیسے ہی ایک دوبارہ ہم اپنی روٹین جو پہلے سے جس طریقہ کار کے اوپر ہم چل رہے تھے، رمضان ختم ہوگا تو ہم دوبارہ ہی اسی روٹین میں رواں دواں ہو جائیں گے، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے صبح ہم اٹھے، نماز ادا کی، بریک فاسٹ کیا، پھر اس کے بعد دوپہر میں لنچ اور اس کے بعد جو ہے ڈنر۔ تو ناظرین، دوبارہ سے اسی روٹین کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوں گے تو عید کا پہلا دن آئے گا، اس میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس لے کر چلنا چاہیے کہ ایک دم سے ہم ایک روٹین کو جب چینج کریں گے تو وہ ہمارے کھانے پینے کی مارننگ، ایوننگ اور دوپہر میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا نہ کرے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اس کو ہم نے کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہم نے جو اپنے مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فہرست ڈاکٹر عزیز اللہ خان نیازی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو آج کے ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میرے ساتھ آج کے پروگرام کو ہوسٹ بھی کریں گے، ڈاکٹر وسیم الیاس صاحب۔ تو ڈاکٹر وسیم، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے بھی آج کے پروگرام کے لیے ایک دفعہ سے پھر وقت نکالا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں بڑھوں گا ڈاکٹر عزیز اللہ خان نیازی صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بہت شکر ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہم نے مکمل اور اچھے طریقے سے گزارنے کی اس نے ہمیں استطاعت عطا کی۔ اور چونکہ یہ پورا مہینہ آلموسٹ رمضان ختم ہو چکا ہے، ایک روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہی شروع ہو جائے گی۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان اچھے طریقے سے گزارنے میں ہمیں اتنی طاقت عطا کی، ہمیں نصیب کیا۔ بے شک، الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے کامنٹس دیے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑھتے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک 14 سے 16 گھنٹے کا ایک لانگ گیپ آتا ہے، تو جب ہم دوبارہ سے اپنی روٹین کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے صبح دوپہر شام کا جو کھانا پینا ہے اس سے بہت سارے پیشنٹ عید والے دن بھی ڈیورنگ پریکٹس دیکھنے کو پڑتا ہے کہ ایمرجنسی میں ایوننگ میں عید والے دن ہی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا گائیڈ فرمائیں کہ کس طرح سے ایک جو یہ چینج تھا اس کو دوبارہ سے نارمل روٹین میں جانے کے لیے کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، پورا مہینہ ہم نے ایک خاص طریقے سے، ایک خاص پیٹرن سے زندگی گزاری ہے۔ افطاری، سحری اور پھر ایک 15-16 گھنٹے کا روزہ جو تھا اس کے اندر ہم بھوکے پیاسے ہم نے زندگی گزاری۔ جی بالکل سر۔ تو جب آپ اب 2 دن بعد رمضان ختم ہو جائے گا، عید شروع ہو جائے گی، چاند رات ہوگی، پھر عید شروع ہو جائے گی۔ اب اس عید کو ہم کہتے ہیں میٹھی عید۔ جی جی، بے شک، اور بے شک بے شک، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے پھر ہماری جو پریفرنسز ہیں، ہمارے سامنے جو کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آتی ہیں۔ بالکل۔ اب اس میں ویسے رمضان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی روٹین کو ایک خاص حد تک رکھیں۔ جی جی، مطلب ہم چاہے زیادہ کھاتے تھے یا نارمل کھاتے تھے، جیسا بھی کھاتے تھے، پھر بھی ہمیں 15-16 گھنٹے کا ایک وقفہ مل جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری مطلب وہ ایک سروائیول اچھا ہو جاتا تھا، ہمارے جسم پہ وہ منفی اثرات کم ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی چاند رات شروع ہوگی،
تو پھر ہماری روٹین ایک بالکل ڈفرینٹ فیز میں چلی جائے گی. ایگزیکٹلی ہمارے سامنے مختلف انواع کے کھانے آئیں گے, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ انجوائے کریں گے, تو اس میں ہمارے کھانے کی روٹین نا بالکل تبدیل ہو جائے گا. عید کے 3 دن تو ایسے گزرے گی کہ آپ ایک جگہ سے اٹھے ہیں, دوسری جگہ عید مبارک کرنے گئے ہیں, تیسری جگہ عید مبارک کرنے گئے ہیں, کبھی میٹھا آ رہا ہے, کبھی چائے آ رہی ہے, کبھی کھانا آ رہا ہے. مطلب وہ پوری ایک جو آپ کی 15-16 گھنٹے کی روٹین ہے جو کہ آپ نے سارا دن میں 3 دن میں گزارنی ہے, وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. اس میں آپ نے ہر چیز کھانی ہے, اس میں آپ نے نمکین بھی کھانا ہے, میٹھا بھی کھانا ہے, مطلب اپنا نارمل روٹین صبح دوپہر شام کا کھانا بھی کھانا ہے. تو وہ اچانک سے جب تبدیل ہوتی ہے نا, تو آپ کو جو میدا ایک پورے مہینے کا وہ ایک تبدیلی کو اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے, وہ مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں کی ایمرجنسیز ایز یوزول وہ فل ہو جاتی ہیں, ایک بہت بڑا برڈن بن جاتا ہے. اور میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ہم وہاں ہسپتال کے ایمرجنسی میں مرکے جو ڈاکٹر حضرات عید کی چھٹیاں ہسپتالوں کے اندر کر رہے ہوں گے, وہ ہسپتال کے اندر ہی ہوں گے, ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن بن جاتا ہے. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ عید کے 3 دن بھی ویسے ہی گزاریں جیسے کہ آپ رمضان میں گزار رہے تھے. ہاں, بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ بے شک آپ کسی کو انکار تو نہیں کر سکتے, کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے آپ نے, آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نے نہیں کھانا, لیکن آپ اس کو انکار بھی نہ کریں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور تھوڑا تھوڑا کھائیں. آپ نے کہیں گے ایک مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیں, تھوڑی سی اگر کسی نے کھانا آگے رکھ دیا ہلکا سے 2-4 لقمے لے لیں, کسی نے آگے کھانے کے لیے بریانی کوئی چیز بھی رکھ دی, آپ 2-4 چمچ لے کے اس کو کہیں بھائی بہت شکریہ آپ کا, اس کا دل بھی رکھا جائے گا اور آپ کی صحت پہ بھی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے عید کے 3 دن گزارنے کا. ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ چاند رات اور عید کے دنوں میں, عید کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایمرجنسی میں, ہسپتال کی ایمرجنسیز میں مریضوں کا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جبکہ رمضان المبارک میں ایک بہت اچھی ہیلدی روٹین چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اچانک ہی جب ایک تبدیلی آتی ہے عید کے دنوں میں, تو ایسا کیوں دیکھنے میں؟ اچھا, میں اس کوشچن کے ساتھ ہی اپنا ایک کوشچن شامل کروں گا کہ ہم نے عید کا اپنا رمضان کا پورا مہینہ کیسے گزارا, اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اپنا احتساب کریں. کیونکہ جب ہم اس کا احتساب کر لیں گے تو عید کے 3 دن گزارنے کے بھی ہمیں آٹومیٹکلی ایک مل جائے گا کہ ہم نے کیسے گزارنا ہے. ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کیجیے گا, کیسے گزارنا چاہیے تھا اور ہم نے کیسے گزارا. بالکل, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہم نے پورا یہ ماہ سیام کیسے گزارا اور ہمیں کیسا گزارنا چاہیے تھا, اور اب عید کے 3 دن ہم نے کیسے گزارنا ہے. تو اگر میں جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھوں, اپنے آپ کو دیکھوں, تو کیا ہم نے مکمل جو اس کی ایک روح تھی اس کے مطابق گزارا؟ تو میرا جواب ہے بالکل بھی نہیں. مطلب چند 1% لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو گزارا ہوگا, نہیں تو میجارٹی کا کیا تھا, ہم افطاری وہی پیٹ بھر کے کھاتے تھے, سحری وہی پیٹ بھر کے کھاتے تھے. اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم سارا دن میکسیمم ٹائم آرام سے گزاریں تاکہ ہمیں روزہ نہ لگ جائے, ٹھیک ہے نا, ہمیں روزہ تنگ نہ کرے, کمفرٹ زون میں رہتے تھے. حالانکہ آپ کا بیسیکلی ہونا ہم سب کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی باڈی کو اڈاپٹ کریں اس چیز کے ساتھ کہ کیا ہم اپنے جسم کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں اس حالت میں بھی جبکہ ہم اس طریقے سے کھا پی نہیں رہے, فاسٹنگ میں نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے کیا ہم نے اپنی باڈی کو اس لحاظ سے بھی اڈاپٹ کیا کہ ہم اچھی چیزیں کھائیں اور وہ چیزیں جو ہمیں کھانی چاہیے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں. اور کیا ہم, اور آپ سلام کا فرمان ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ جب آپ کا پیٹ بھرنے سے 2-4 لقمے رہ جائیں کہ ابھی آپ کی 3-4 لقمے کی بھوک ہو تو آپ چھوڑ دیں, بھوک چھوڑ کے کھانا کھانا چاہیے. تو کیا ہم نے اس کے اوپر عمل کیا؟ اور دوسرا, کیا روزہ صرف اپنا منہ بند کرنے کا نام ہے, کچھ نہ کھانے کا نام ہے؟ تو اب اگر ہم بازاروں میں جائیں, مارکیٹ میں جائیں, کیا وہاں پہ یا اپنے ارد گرد کے کیا ہم نے لڑائیاں نہیں کی؟ آپ دیکھیں یہ روز کی روٹین تھی. تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے بہت ساری یہاں پہ کمیاں کوتاہیاں کی ہیں. اب رمضان گزارنے کا ہم اس چیز کو کیسے اپنے روٹین میں لاتے ہیں کہ دیکھو رمضان صبر و تحمل کا ہے, بے شک شکر گزاری کا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنے جذبات کو کیسے استعمال کرنا ہے. رمضان تو ویسے ہی درس دیتا ہے صبر کا, بالکل. اسی لیے پورا رمضان جو ہے نا یہ آپ کا 2 چیزوں پہ مشتمل ہے, صبر اور شکر پہ,
شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مطلب 15-16 گھنٹے بھوکے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنی اچھی اچھی انواع اقسام کے جو ہے نا کھانے ہمارے سامنے تھے، فروٹ تھے، ہر چیز تھی، مطلب جو ہمارا دل کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا تھا. اور صبر اس بات ہے کہ ہم سارا دن مطلب جب چلتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں جن کا ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم یہ کریں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ نہیں کرتے 15-16 گھنٹے اس کے اوپر. تو یہ صبر اور شکر دونوں کی ہماری ایک ایکسرسائز ہے. بے شک بے شک. اس کے اوپر ہم کتنا پورا اتریں وہ مجھے آپ کو ہم سب کو پتہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا چونکہ ایک مہنگائی کا بھی سسٹم چل رہا تھا تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو قابو میں کرنا تھا، بجٹ کو قابو میں کرنا تھا اور اپنی چیزیں بھی پوری کرنی تھیں. ٹھیک ہے جی جی. تو وہ ایک ہمارا اگر ہم احتساب کریں تو ہم کہیں نہ کہیں اس چیز میں ڈیفیشنسی رکھتے ہیں، لیک کرتے ہیں، ہمارے اندر کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں. جی جی. اگر یہ ایکسرسائز ہم بنا لیں اپنی کہ ہم نے ان کو کیسے کرنا ہے، صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے، تو یہ مہینہ اس لحاظ سے ہمارے لیے بہترین ایکسرسائز کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے نا. اب عید کے 3 دن کیسے گزارنے ہیں. جی جی. اب اگر میں کہوں کہ دنیا میں جو صحت کے اصول بنائے گئے ہیں جو کہ ہماری WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ ہمارے اب سے اور ہمارے سنت کے مطابق بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو سنت بھی یہی کہتی ہے اور آپ کی دنیا کے جو صحت کے اصول ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ میں بیٹھ کے سب کچھ نہیں کھانا. آپ نے اپنے پیٹ کو اس طریقے سے فل نہیں رکھنا کہ ایک دفعہ بیٹھیں اور آخری کھانا سمجھ کے اٹھیں. آپ نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے اور سارے دن میں بے شک ہر 2-3-4 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی کوئی چیز لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معدے پہ بھی اثر نہیں پڑتا، آپ کی بھوک بھی کم رہتی ہے اور آپ ہیلدی بھی رہتے ہیں. بے شک. اب عید کے 3 دن بھی ایسے ہی ہمیں گزارنے چاہیے. اب چونکہ ہم اس وقت فری ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز بھی آ رہی ہوتی ہے، ہم نے کھانے بھی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہسپتال سے بھی بچنا ہے کہ ہم ہسپتال کے ایمرجنسی میں 3 دن نہ گزاریں. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کھائیں لیکن تھوڑی تھوڑی کھائیں. آپ نے کہیں بیٹھے ہیں ناشتہ کیا ہے، اب ناشتے میں آپ کو میٹھا مطلب آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے یا چاند رات کو آئیں گے آپ کے سامنے میٹھا بننا شروع ہو جائے گا. زیادہ تر ہم میٹھا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس میں لازمی احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ میٹھے کو کم سے کم استعمال کریں. اور عید کے دنوں میں آپ چونکہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ واک کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس جائیں، اپنا گاڑی یا کنوینس کا کم سے کم استعمال کریں. اور اس طریقے سے آپ کی ایک واک بھی ہو جائے گی، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. اور آپ جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کو وہ پیٹ کے اوپر جو ہے نا اثر بھی نہیں پڑے گا، آپ کے معدہ جو ہے وہ بھی بھاری نہیں رہے گا اور آپ ہر چیز کھا بھی سکیں گے. آپ کا شوگر، بلڈ پریشر اور باقی جو پیٹ کے امراض ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی عید بھی 3 دن اچھی گزر جائے گی. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ رمضان جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم اپنی بہت ساری چیزوں پر قابو بھی پا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو 12 سے 14 گھنٹے ایک دم سے ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے. تو ہم نے قابو پایا نا اپنی کسی چیز کے اوپر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے بالکل ہی جو ہے وہ جو اصولوں کے اسلام کے اصولوں کے یا جو شریعت کے اصولوں کے منافی اسلام اپنا یہ ماہ صیام گزارا ہے. بیسیکلی کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے مکمل اس کی روح تھی وہاں پہ اس کو کچھ اڈاپٹ بھی کیا ہے اور کچھ ہم اس کو مزید صبر اور شکر کے اوپر ہمیں ابھی مزید اس کے اوپر ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہمیں پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ مہینہ میسر آیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں الحمدللہ جنہوں نے پورے جو اب تک پورے روزے رکھ چکے ہیں، جو باقی 1-2 روزے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں بہت سی روٹین اپنی اچھی بھی بنا لی تھی. اور جو اس پورے مہینے کے اندر اپنی جو روٹین تھی جو رمضان سے پہلے کی اور بعد کی روٹین ہے اس کو بھی مینٹین کیا. تو یہ سارا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ہم نے کیا بھی الحمدللہ. جیسا تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کچھ انسان کے اندر جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیسے قابو پایا جائے. ایون کہ جیسے ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ رمضان سٹارٹ ہوا تو ہم نے بیچ کا جو 12 سے 14 گھنٹے کا گیپ تھا کھانے پینے کا اس پہ قابو کیا نا ہم نے. تو کیا ہم کوئی جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہماری لائف میں جن کو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، کیا ہم ان کو رمضان کے بعد اپنے کنٹرول میں جس طرح ہم نے کھانے پینے کو کنٹرول کر لیا
کہ ہم نے سحر و افطار کرنا ہے, 12 سے 14 گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے. کیا اس طرح سے ہم اپنی بری عادتوں کو آفٹر رمضان جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے؟ میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی عادت جو ہوتی ہے اچھی عادت کو اپنانے کے لیے یا بری عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک 30 سے 40 دن کا ہوتا ہے مارجن کہ آپ اس کے اندر اپنی عادتوں کو چھوڑ لیں یا اپنا لیں. اب یہ مہینہ بھی اس طریقے سے ہے کہ ہم اگر اپنی کوئی عادت بری عادت ہے, بری عادت سے یہاں ہم کیا مراد لیں, ہم بیسیکلی صحت سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ہم نے میٹھا چھوڑنا ہے یا اپنے میٹھے کی عادت, شوگر کے مریض ہیں ان کو میٹھا کم کھانا ہے, تو ہم اس مہینے میں اس کے اندر اپنی 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ کے تو ہم اس سے تھوڑا سا چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, جو دل کے مریض ہیں, جو باقی چیزوں کے مطلب گردوں کے مریض ہیں یا باقی جتنے بھی اقسام کے بیماریاں ہیں ان سب کے جو ہے مریض ہیں, ان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ 15-16 گھنٹے اس چیز سے منع ہو جاتے ہیں. تو ایک قسم کی یہ ایکسرسائز بھی تھی. پھر اسی طریقے سے جب آپ افطاری کے ٹائم, سحری کے ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے اپنی اس ایکسرسائز کو مکمل طور پہ اپنا لیا تھا تو ان کے لیے تو یہ خوشخبری ہوگی کہ وہ جب ایک مہینہ پورا ایک عادت کو اپنا لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بیسیکلی انسان جو ہوتا ہے نا, یہ اپنی کوئی بھی عادت کو اپنا بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے اگر وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لے, اپنے سب کانشیس کو کنٹرول کر لے. انسان بنیادی طور پہ اپنی نفسیات کو جب اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے, اپنی ایموشن کو کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کام کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر یہ مہینہ جنہوں نے اپنی اس پوری ایکسرسائز میں مکمل طور پہ وہ کامیاب رہے ہیں, جو بھی ان کی عادتیں تھیں ان کو چھوڑنے اور اپنانے میں, ہاں مشکل یہ ہے کہ اب دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل. ہم 90% لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, ہماری جابز بھی ایسی ہوتی ہیں, یا ہم ایک عادت ہماری بن گئی کہ ہم زیادہ تر اب موبائل آ گیا, آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آن لائن ارننگ کرنی ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ نے کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ کا زیادہ تر ٹائم موبائل پہ گزر رہا ہے اور موبائل پہ بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ کی باڈی کیا ہوتی ہے, وہ اڈاپٹ کر چکی ہوتی ہے, آپ کے مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے تو آپ جو ہیں دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ شوگر, اب ہر چوتھا بندہ شوگر کا مریض ہے, ہر 5واں بندہ بلڈ پریشر کا مریض بنتا جا رہا ہے. اب دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہے دل کی بیماری بننے لگی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جلدی کیری کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس مہینے کے اندر اپنے باڈی کو اپنی مشقت بھی کریں, اپنی کوئی ایکٹیویٹی بھی کرنا چاہیں, اپنی 15-16 گھنٹے کا وہ ایک وقفہ بھی کریں. دیکھو دو چیزیں, یا تو آپ نے زیادہ کھانا ہے تو زیادہ کام بھی کرنا ہے, یا پھر آپ نے 15-16 گھنٹے کچھ نہیں کھانا اور تھوڑا سا کام بھی کر لیا, تو اس سے آپ کی باڈی کے اوپر وہ جو منفی اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی اڈاپٹ کر چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ ماہ صیام اس طریقے سے گزارا ہے, اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہوگا, تو آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ جب روٹین بن جائے گی تو اگلے مہینے جو اس کے بعد رمضان کے بعد ہے وہ بھی آپ کی ایک روٹین قائم رہتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے اب چونکہ 15-16 گھنٹے کا روزہ تو ہم نہیں رکھ سکتے نا, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے. آپ نے اب ہم کیا کہتے ہیں, ہماری ویسے روٹین ہے ہم صبح دوپہر شام کا کھانا کھاتے ہیں, اور ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی انرجی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جب ناشتہ کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, تو جہاں جاب کر رہے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ سیلڈ وغیرہ لے جائیں اور وہاں پہ وہ اس کا استعمال کر لیں. اور اگر اس دوران آپ کو بھوک بھی لگ جاتی ہے, آپ نے دوپہر کھانا بھی کھانا ہے, لنچ کرنا ہے, تو آپ تھوڑا سا کھائیں. ٹھیک ہے, لنچ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کم کھائیں, کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کو جب زیادہ کھائیں گے ایک تو وہ باڈی پہ افیکٹ کرے گی, دوسرا آپ کو نیند آ جائے گی, اور پھر یہ دن کی جو نیند ہے وہ رات کی نیند پہ افیکٹ کرے گی, پھر آپ کی رات کے لیٹ نائٹ سوئیں گے تو وہ بھی ایک غلط بات ہے. اور پھر ڈنر میں ہم کیا کریں کہ ہم ڈنر بھی نا دبا کے کھا لیتے ہیں, بہت پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے. ہمیں اپنا لنچ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے, اور جو آپ کا ڈنر ہے وہ غریبوں کی طرح کرنا چاہیے یا بہت کم کھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. تو یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے دوبارہ سے شروع کریں گے. تو ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے آپ کو ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم آج بات کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد جو ہم نارمل روٹین میں آئیں گے تو ہمیں کس طرح سے اس روٹین کو لے کر چلنا چاہیے. تو بڑھتے ہیں دوبارہ سے اپنے گیسٹ ڈاکٹر عزیز اللہ خان نیازی صاحب کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے آج ہینڈسم لگ رہے ہیں، تو تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا راز ہے. ظاہر ہے آپ نے آج تو کچھ ڈاکٹر صاحب زیادہ ہی کچھ پیارے لگ رہے ہیں اس کی. بے شک. تو آپ نے بھی جو ہے رمضان جو ہے وہ گزارا ہے، ماشاءاللہ پورے روزے آپ نے رکھے ہیں، تو اس کے اندر کیا راز ہے کہ آپ اتنے ایکٹیو ماشاءاللہ بالکل نہیں محسوس ہو رہا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے نا پرسنالٹی پہ نا دو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. جی جی. خیر تین بلکہ ہم کہہ دیتے ہیں. جی. ایک تو اس کی فزیکل جو اپیئرنس ہوتی ہے وہ اس کی پرسنالٹی پہ بڑا میٹر کرتی ہے. دوسرا اس کے نفسیات، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کی مطلب پرسنالٹی پہ. ہم پرسنالٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر تیسری چیز ہے کہ اس کا پہناوا، جو وہ ڈریسنگ کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں نا مل کے اس کی پرسنالٹی کو وہ آگے لے کے آتی ہیں. اب ہم اگر اپنی فزیک کو دیکھ لیں تو اب ہم نے ماہ سیام گزارا ہے، تو یہ ہماری فزیک کو بہتر کرنے کا اس سے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں ہر چیز اپنے ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اور ایک ٹائم ایک لمبے ٹائم پراپر ڈائٹ شیڈول ہے، ڈائٹ شیڈول ہوتا ہے آپ کا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جب دل کیا آپ جا کے کھانا شروع ہو گئے اور جو چیز دل کی وہ کھانا شروع ہو گئے. اس میں آپ کو پراپر طریقے سے نا ایک ڈائٹ پلان مل جاتا ہے. تو ایک تو آپ اس میں اور اپنی فزیک کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے ڈائٹ پلان کو بہتر کر کے اور پورے روزے رکھ کے. ٹھیک ہے نا، ماہ سیام ہے، اس میں پورے روزے رکھنے بھی آپ پہ فرض کیے گئے ہیں تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کے نفسیات اس مہینے کے اندر، چونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ صبر اور شکر دو ایسے یہ چیزیں ہیں جو اس ماہ سیام میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر اگر ہم ان کو سیکھ لیں، اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں، تو ہم ایک بالکل نئی شخصیت ہمارے اندر ابھر کے آ سکتی ہے. اب صبر کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر نا ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے نا تو آپ ہوتا ہے یار میرا روزہ ہے، میرے ساتھ کوئی آپ نے گفتگو ایسے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک بن چکا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. اب آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، ہم کو ٹاک کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے یا آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو اب ہم نے ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ صبر ہے. پھر دوسرا صبر یہ ہے کہ آپ نے 15-16 گھنٹے روزہ رکھا ہے، آپ نے بھوک کو برداشت کیا ہے، ایک یہ صبر ہے. تو بیسیکلی یہ جو صبر ہے، شکر ہے، یہ جب آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے آپ اپنی نفسیات کو کنٹرول میں کر رہے ہیں. اور انسان مجموعی طور پہ سوچوں کا مجموع ہے. آپ کو اچھی سوچ بھی جاتی ہے، آپ کو بری سوچ بھی جاتی ہے. آپ نے اچھی سوچ کو اڈاپٹ کرنا ہے، بری سوچ کو نیگلیکٹ کرنا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے. یہ آپ نے اس چیز کو اگر کنٹرول کر لیا تو آپ کی پرسنالٹی بہترین طریقے سے سامنے ابھر کے آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب، کولیسٹرول دیکھنے میں آئے گا، کولیسٹرول کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجوہات کیا ہے اور اس مرض پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسا کوشچن کیا جو آج کل ہر مطلب ایک بہت عام سا کوشچن بن چکا ہے، کیونکہ ہر بندہ کولیسٹرول کے ہاتھوں پریشان ہے. اب ہسپتالوں کے اندر اتنا زیادہ مریض اور رش بڑھتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ کولیسٹرول آپ کا ایک بیس لائن ٹیسٹ بن گیا. ہمارے بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں کولیسٹرول اب انٹر ہو چکا ہے. آپ نے اسپتال جانا ہے، ڈاکٹر نے سب سے پہلے آپ کو کولیسٹرول لکھ کے دینا ہے کہ بھائی اپنا کولیسٹرول چیک کرو، ایسا نہ ہو کل کوئی آپ دل کے مریض بن جاؤ. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب ہم اگر اس کو ماہ سیام کے ساتھ جوڑیں اور اپنی زندگی کا ایک کریں احتساب کریں، تجزیہ کریں، تو ہمیں سیدھا سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا پینا اور پھر اس کے بعد سیڈنٹری لائف اسٹائل، ان دو چیزوں سے ہمیں پکا پتہ چل جاتا ہے. آپ اگر یہاں سے نکلیں اور آپ انارکلی تک چلے جائیں نا، آپ کو اتنے زیادہ ریسٹورینٹ مل جائیں گے اور ہر ریسٹورینٹ کی جو ریسیپی ہے، جو وہاں پہ کھانا ہے، وہ آپ کو کولیسٹرول بڑھنے سے روک نہیں سکتا. وہ آپ کا کولیسٹرول فرینڈلی ہے، مطلب ہر کھانا آپ کا آئلی ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ اس کے اندر ہر وہ چیز ہے جو آپ کا پیٹ بڑھنے میں، جو آپ کا کولیسٹرول بڑھانے میں مددگار ہے. پھر ہمارے پاس ہمیں
ایک اور چیز جو آج میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ایڈز ہوتے ہیں, جی جی, ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, جو ادھر اشتہار ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی جی, وہ سارے آپ کے لائف جو بیماری ہیں ان کے فرینڈلی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کولڈ ڈرنک کے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کے چل رہے ہوتے ہیں, اسپائسی چیزوں کے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو بڑے مزے سے دکھایا جاتا ہے کہ یار دیکھو آپ نے اسپائسی چیز کھائی ہے, ایک تو اسپائسی چیز کی آ گئی, پھر اس کے اوپر اسپرائٹ کا یا کولڈ ڈرنک, کسی بھی کولڈ ڈرنک کا آ جاتا ہے. تو وہ کولڈ ڈرنک ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو گئی جیسے پانی شامل ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ کولڈ ڈرنک کو ہم پانی سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے دن میں اگر میں دیکھوں تو ہر بندہ 3 سے 4 کولڈ ڈرنک پی جاتا ہے. وہ کیسے پی جاتا ہے؟ کوئی ایک آدھ خود پی لی, کچھ 2-3 دوستوں نے پلا دیں تو وہ, اور کچھ لوگ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ رہتا تھا, اس کو اسٹرنگ پینے کی بڑی عادت تھی. وہ جیسے ہی اٹھتا تھا نا صبح تو وہ جا کے اسٹرنگ لیا اور ایک برگر لیا اور کھا لیا. اب وہ دیکھیں جس کی روٹین یہ بن چکی ہوتی ہے تو کیا کولیسٹرول اس کا مینٹین رہے گا؟ اور ہم پیزا, میکڈونلڈ, مطلب جتنے برگر, پیزا اور یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ کولیسٹرول فرینڈلی ہیں. تو یہ کولیسٹرول اس لیے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر نیچرل فوڈ کو ان کریں. نیچرل فوڈ کولیسٹرول کو جو ہے نا وہ دور کرتی ہے, بھگاتی ہے آپ سے. سبزیاں زیادہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور ایسی اور چیز کھائیں جس کے اندر کولیسٹرول کم سے کم ہو, ٹھیک ہے. اب انڈا ہے نا, انڈے کی آپ وائٹ یوز کریں گے صرف تو اس کے اندر کولیسٹرول نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کی یلو یوز کریں گے تو وہ زردی, تو وہ ساری کولیسٹرول ہے. تو آپ نے خود یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, آپ نے فروٹ کا زیادہ استعمال کرنا ہے, سیلڈ کا زیادہ استعمال کرنا ہے. اب ہمارے ہاں مایونیز اور کریمیں وغیرہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں جو غذا کو تو اچھا بنا دیتی ہیں, لیکن آپ کے کولیسٹرول کے اوپر جو ہیں وہ نیگیٹو افیکٹ کرتی ہیں. آپ کا کولیسٹرول دن بدن بڑھ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ مہینہ بھی اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس کے اندر اپنے کولیسٹرول اور اپنی باقی جو جسم کے اندر مختلف اجزاء ہیں ان کو بہتر کر سکتے تھے. تو بہرحال سیڈنٹری لائف سٹائل ہمارا اب ارننگ سسٹم سارا آن لائن ہو گیا, آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, تو وہ اس نے اور مزید زیادہ اس کولیسٹرول کو جو ہے نا وہ بڑھانے میں آپ کی مدد کی ہے. ہماری ایکسرسائز کی روٹین کافی حد تک, ایکسرسائز تو خیر میں اگر کہوں نا تو اب آلموسٹ ختم ہی ہو چکی ہے ایک قسم کے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ ہمارے درمیان میں ایسے تھے, میں اپنے کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو تھوڑا سا مطلب چاند ایک قدم چلنے ہوتے ہیں, تھوڑا سا آدھا کلومیٹر کا واک کرنی ہوتی ہے, مطلب ایک کام ہے آپ کو, جی جی, آپ یہاں سے اٹھیں اور قریب کسی آدھا کلومیٹر جگہ پہ جانا ہے, آپ نے یہاں سے بائک یا گاڑی نکالنی ہے اور پہنچ جانا ہے. اب آپ کو کوئی کہنا ہے واک کرتے جانا ہے یا ٹائم ویسٹ ہوگا یا کچھ بھی, آپ اپنا ایکسکیوز بنا کے نا اپنا وہ جو ایک واک کا تھوڑا 10 منٹ یا 15 منٹ کی واک ہوتی ہے اور وہ آپ کو موقع مل رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور خیر پارک میں جا کے واک کرنا یا جم میں کام کرنا, تو یہ جم بیسیکلی نا ہیں تو اچھی چیز, لیکن ہم جم کے روٹین میں نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم کوئی ایک تو ہم شروع میں اپنا 1 سال کی روٹین بناتے ہیں کہ اب ہم نے جم کرنی ہے, لیکن ہم 2-4 دن جم میں جاتے ہیں, پھر ہم اکتا جاتے ہیں. کون ڈیلی جم میں جائے, کون جا کے باڈی بنائے؟ باڈی بنانے میں تو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن دیکھو دنیا میں جو کام سمپل ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. صبح اٹھ کے مارننگ واک کرنا کتنا آسان ہے, ہر بندہ سوچ سکتا ہے یار مارننگ واک ہے, لیکن کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ آج کل اس کی سونے کی جو روٹین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے بس آپ جیسے ہی اٹھتے ہیں نا آپ کو ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کے پاس, اب آپ نے تیار ہو کے آفس جانا ہے یا اپنی جاب پہ جانا ہے, تو مارننگ واک وہ وہی ہوتا ہے. پروگرام تو بڑھ گیا, وہ تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارا ہر پروگرام جو ہماری صحت کے فرینڈلی ہوتا ہے وہ بڑھ گیا ہوتا ہے, اس کو گھسا دیتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں. تو بہرحال کولیسٹرول کے لیے نا آپ کو اپنے ڈائٹ کو اور اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو دیکھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے شوگر کے مریضوں کے متعلق بات کی, اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے اور روزہ رکھ کر اس پیچیدگی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا, ہماری باڈی نا یہ اڈاپٹ کر چکی ہے, ہوتی ہے, اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی کا ایک عنصر ہے. مطلب آپ نے اگر اپنے وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ 3 چیزیں کر رہی ہیں. ایک آپ کا مائنڈ سیٹ, نفسیات, دوسرا آپ کی فزیک, اور تیسرا آپ کی ڈریسنگ. ٹھیک ہے, تو انسولین ریزسٹنس کیا ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کی نفسیات ہے.
یہ آپ کی چونکہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، اب کچھ لوگوں کو زیادہ کھانے کی عادت ہے، کچھ لوگ کم کھانے کی عادت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، کچھ لوگ 4 بھی کھا کے کہتے ہیں یار ابھی بہت کھانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ نے اپنی باڈی کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. جی. جب آپ کی باڈی اڈاپٹ کر چکی ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو آپ کی جو جیسے ہی آپ میٹھا کھاتے ہیں آپ کی باڈی میں جاتا ہے یا کھانا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو آپ کا انسولین ہے یہ نیچرل ہارمون ہے، یہ باڈی خود پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک خاص حد تک ہر چیز کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں کہوں نا کہ آپ نے 5 کلو اٹھانا ہے تو آپ فوراً اٹھا لیں گے، اور میں یہی کہوں نا 50 کلو اٹھانا ہے تو آپ نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی اڈاپٹ نہیں کیے ہوئے. اب آپ یہی دیکھ لیتے ہیں جو بڑے بڑے ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ 500 کلو بھی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی انہوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو روٹین میں کر کے نا اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. اب آپ کی باڈی کے جو انسولین نیچرل ہارمون ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے. اب اس نے یہ اڈاپٹیبل ہے کہ اس نے خاص حد تک شوگر کو کنورٹ کرنا ہے باقی چیزوں کے اندر آپ کی باڈی کے فائدے کے لیے. لیکن جب آپ میٹھا اتنا کھاتے ہیں یا آپ بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو میٹھے میں آپ کی باڈی کے لیے ہوتی ہیں، تو انسولین کا بھی ایک خاص حد تک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انسولین اس کے اوپر نہیں کرتی افیکٹ، کیونکہ انسولین کے پاس جتنی جگہ ہوتی ہے، اب دیکھو نا اس روم میں جتنی جگہ ہے اتنا ہی سامان آئے گا، اگر آپ اس روم سے زیادہ ٹھونسیں گے تو نہیں آئے گا. تو بیسیکلی باڈی کے انسولین ریزسٹنس بھی یہی ہے کہ انسولین ایک خاص حد تک عمل کرتی ہے، اس کے بعد اس کی بھی وہ کیا کہتے ہیں بس ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہی چیز ہے کہ آپ اپنی انسولین کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انسولین کو بھی موقع دیں کہ وہ ایک خاص حد تک آپ کی جو روٹین ہے اور یہ جو آپ کا کھانا ہے اس کے ساتھ میچ کر سکے. اگر آپ بہت زیادہ اب بیسیکلی جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ کیوں شوگر پیشنٹ بنتے ہیں کہ وہ میٹھا یا اپنا بیسیکلی میٹھے کی وجہ سے آپ کو شوگر ہو رہی ہوتی ہے. اب میٹھا صرف یہ نہیں کہ آپ نے چینی کھائی ہے، میٹھا آپ کی روٹی بھی ہے اور باقی یہ چاول بھی ہیں. خاص طور پہ یہ 2 بہت میٹھی چیزیں ہیں، اور ہماری لائف میں چاول ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں، روٹی ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میٹھا ہے، چینی ہے، یہ تو ہم ویسے بھی چائے میں، کولڈ ڈرنک میں، ہر جگہ پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے میٹھے کو کر رہی ہیں. اور میں چونکہ کولیسٹرول کی بات ہو رہی تھی تو میں بتاؤں کہ کولیسٹرول فیٹ سے اتنا زیادہ نہیں بڑھتا جتنا آپ کی شوگر سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ڈائبٹک پیشنٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایتھیروسکلروسس، مطلب ان کی شریانوں کے اندر جو ہے نا خون جم جاتا ہے. تو اس میں ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، میٹھے ہے، تو کولیسٹرول تو نہیں جمنا چاہیے. تو بیسیکلی یہ شوگر ہی جا کے کولیسٹرول میں کنورٹ ہو کے آپ کے باڈی کے اندر افیکٹ کر دیتی ہے. تو انسولین ریزسٹنس میں یہی ہے کہ جب آپ حد سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہو تو انسولین کی بھی بس ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی کہتے ہیں بھیا میرے بس کا کام نہیں، اب آپ ایکسٹرا انسولین استعمال کریں. تو آپ کو شوگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس ٹائم انسولین پھر ایکسٹرنل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جو رمضان سے متعلق پروگرام کیے تھے اس میں بھی کولڈ ڈرنکس کے اوپر کافی جو ہے اسٹرکٹنس کے ساتھ آپ نے بات کی تھی. تو ابھی جیسے ہی روٹین سٹارٹ ہوگی دین اگین پھر لوگ ادھر تو اسپیشلی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے بھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہیلتھ سے متعلق کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے میڈیا نے کام کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کام کرنا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ کی اگر پالیسی بن جائے کہ ہم نے کوئی ایسا ایڈ نہیں دکھانا جس کے اندر عوام کی صحت سے متعلق ہو، مطلب یہ ایڈ ہم خاص حد تک دکھائیں گے، ہم ہر اس ایڈ کو نہیں چلائیں گے جو عوام کے جو ہے نا صحت سے متعلق. مطلب اب کولڈ ڈرنک اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں نا یہ کولڈ ڈرنک اور یہ چیزیں جو تھی نا یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی تھی. لیکن اب ہم نے نا ان کو ایز اے وہ اپنا ڈائٹ کے اندر نا ایک لازمی عنصر قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کہیں بھی کھانے جائیں گے نا تو آپ کو سامنے کھانا ہوگا تو آپ کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی ہوگی. اگر آپ یہ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں نا تو آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ کے یا کسی کے ہاں مہمان جاتے تھے نا تو آپ کے سامنے وہ نیچرل چیزیں ہوتی تھی، لیمو پانی ہوتا تھا، لسی ہوتی تھی، یہ چیزیں ہوتی تھیں. اب اگر یہ چیزیں آپ دیں نا تو ایک معیوب سی سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ کسی زمانے میں ایک گھر کے اندر لازمی ہوتا تھا کہ، اور یہ ایک اگر کوئی بندہ آپ کو لیمو پانی مطلب لیمنیڈ اور یہ لسی دیتا تھا تو بڑے معتبر سمجھا جاتا تھا، یار یہ بڑی مطلب عزت دیتا ہے، عالی شان چیز سمجھی جاتی تھی. اور اب اگر یہ چیزیں دیں نا تو اب یہ چیزیں آپ کے لیے نا ایک بڑی مایوب سی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اور کولڈ ڈرنک کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اس رواج کو ختم کرنا چاہیے. اب آگے کولڈ ڈرنک اور شوگر کے مریضوں کے بعد ہماری زندگی کے اندر چونکہ
جو چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نقصان اٹھا رہے ہیں. اب جیسے جس بندے کی زندگی کا عنصر بن جائے کہ اس نے جم جانا ہے بھائی، وہ ہفتے میں 3 دن 4 دن 5 دن جم جاتا ہے، جی سر، تو لازمی بات ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کی صحت بھی اچھی بن گئی ہوگی، اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چیز لے کے آ گیا. اب کولڈ ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک ایک نیگیٹو چیز ہے اوور آل، نو ڈاؤٹ. اس کے اندر آپ کبھی کبھی استعمال کریں، اکثر جو معدے کے مریض ہوتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک استعمال کر کے اپنا تھوڑا سا پیٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ویسے وقتی طور پر ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، ریلیف مل جاتا ہے. لانگ ٹرم اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کو پتہ ہی نہیں. بالکل لانگ ٹرم جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر باڈی کے اوپر آپ کا شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو شوگر کے مریض ہیں تو وہ لازمی بات ہے اب رمضان کے بعد جیسے ہی وہ جائیں گے اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے نا تو ان کی شوگر انکنٹرولیبل ہو جائے گی. اور میں پچھلے دنوں بھی ایک بات کر رہا تھا کہ میں ایک مریض کو دیکھنے کے ہاسپٹل میں اس کی نا ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو ہم نے اتنا زیادہ یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کی جب ایسا ایسا انگوٹھا کٹنا، پھر پاؤں کٹنا، پھر گھٹنے سے نیچے، پھر گھٹنے سے اوپر، اور پھر ایون کہ پوری ٹانگ کٹ جاتی ہے. تو یہ خود آپ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں. یہ فیصلہ اسی وقت اس کو کر لینا چاہیے میں نے کس طرف جانا ہے. بالکل. دیکھیں نا، اگر میں نے میاں والی ہے اور میں ملتان کی گاڑی پکڑ لوں گا تو کیا میں کبھی میاں والی پہنچ سکوں گا؟ بالکل بھی نہیں پہنچ سکوں. میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے ایک انجان جگہ پہ جا کے. تو بیسیکلی اگر آپ ان چیزوں کو، کولڈ ڈرنک ہو گیا یا آپ کے کھانے میں آئل زیادہ ہو گیا یا چینی، میں چونکہ کارڈک سرجن ہوں، میں دل کا ڈاکٹر ہوں، تو میں اپنے مریضوں کو نا اکثر ایک چیز کہتا ہوں، 3 چیزوں سے آپ نے اگر آپ چھٹکارا یا ان کے اوپر قابو پا لیا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ جنت ہے. آپ ہم سارے زندگی ہم یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ جب مریں گے تو آپ کو جنت میں جائیں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے یہاں بھی گزار لیں تو یہ بھی جنت ہے، تو آپ کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے. زندگی نعمت ہے. جس دن آپ نے دنیا جنت بنا لی نا اپنے لیے پراپر اسلام کے اصولوں کے مطابق، سنت کے مطابق، اور جو آپ کے اس کے مطابق، تو آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی آٹومیٹکلی پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو چینی، نمک اور کولیسٹرول جس میں آئل وغیرہ، اگر یہ آپ نے ان کے اوپر اپنی زندگی کے اندر ان کو کنٹرول کر لیا، خاص حد تک یوز کرے، تو آپ کی زندگی جنت پہ ہے. آپ نے لمبی عمر بھی جینی ہے. جی جی. آپ اب ہماری جو ایوریج ایج ہے نا وہ ہے 57 58 مرد عورت کی، لیکن کچھ ملک ہیں جن میں 80 90 ابھی بھی ہے، جیسے جاپان جیسے ملک ہیں. وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پراپر سنت کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی آپ کی سنت کے مطابق کام کر رہی ہے. کیوں؟ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں، ڈھونڈی ہیں، وہ وہی ہیں جو سنت آپ کو کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے لیکن ہم نے جو چیزیں ہم نے میڈیا کے تھرو ان سے اڈاپٹ کی ہیں، جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں، وہ ہمیشہ نیگیٹو چیزیں ہیں. ہم نے ان کا نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھی ہے، ڈریسنگ کیسے کرتے ہیں، ان کا مرد عورت ڈریسنگ کیسے کرتے ہیں، کھانے پینے میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہاں جناب وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں یا مختلف چیزیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے ان سے یہ نہیں سیکھا کہ وہ محنتی لوگ ہیں، وہ اپنا محنت بھی کرتے ہیں، اپنی لائف سٹائل کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. ان کی عمریں جو ہیں وہ 70 80 سال بھی ہوتی ہیں. تو 70 80 سال کی اگر آپ نے عمر کم از کم گزارنی ہے، 100 سال تک کی عمر گزارنی ہے، تو آپ کو نیچرل فوڈ کی طرف جانا ہوگا. آپ کو چائے، اپنا چینی، نمک اور کولیسٹرول کو اپنی زندگی سے منیمائز کرنا ہوگا. اور سموکنگ، اب سموکرز کے لیے نا اب ماہ صیام بھی ہے اور سموکر کی بات بھی ہو گئی ہے، تو میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ آپ کے لیے بہترین مہینہ تھا اگر جس نے سموکنگ کوئٹ کرنی تھی. کیوں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو 15-16 گھنٹے کے لیے کچھ بھی نہیں استعمال کرتا. جو سموکرز تھے تو وہ لازمی بات ہے ان کو ہر 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، گھنٹے بعد سگریٹ کی عادت ہوتی ہے. تو جب وہ اتنا لمبا ڈسکنٹینیو کریں گے، چیزوں کو کنٹرول کریں گے، تو پھر ان کے لیے ایک باڈی آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرتی ہے. اگر آپ نے، کیونکہ کسی چیز کو اچانک سے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ اس مہینے کی برکت یہ بھی تھی کہ آپ 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ کے آپ سموکنگ سے کو کوئٹ کر سکتے تھے. اور جس نے ایک دفعہ کوئٹ کر لی اس کے لیے ایزی ہوتا ہے چیزوں کو آگے کنٹینیو کرنا. پھر آپ نے مائنڈ سیٹ کو نا پراپر تیار کر لیا. تو سر یہاں پر میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے بتایا کہ نمک، چینی اور گھی کا سر آلٹرنیٹ جو کوکنگ آئل ہم وغیرہ جو بازار سے یوز کرتے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ کوئی ذرا ناظرین کو تھوڑا بتائیں کیا یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں اکثر اپنے مریضوں کو بھی کہتا ہوں
کہ جو ہم بازاری تیل گھی استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی برانڈ کا ہو وہ آپ کے لیے کبھی بھی ہیلدی نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. کیوں کہ ہم کہتے ہیں فلاں ویجیٹیبل آئل ہے, ویجیٹیبل آئل آپ کے لیے بہترین ہے, جیسے وہ دوسرے ہو گئے جو آپ کے مل رہے ہوتے ہیں بہرحال اولیو آئل نہیں, ہاں بہرحال وہ جو آپ کو دوسرے آئل اور گھی مل رہے ہیں آپ ان کو استعمال نہ کریں. آپ کے لیے 2 بہترین تیل ہیں جن کو آپ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں, کھانے میں بھی اور ویسے بھی. جی جی, اولیو آئل اور یہ دوسرا سرسوں کا تیل, یہ آپ کی زندگی کے بہترین ہے. باقی آپ نے اگر ہر بندے کے لیے افورڈیبلٹی بھی نہیں ہوتے چونکہ یہ چیزیں, تو آپ نے اگر کوئی چیز دوسری بھی استعمال کرنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی کو پھر مشقت اتنی دیں, کیونکہ یہ جو دوسری چیزیں یہ زیادہ تر کیمیائی طریقے سے بنائی جاتی ہیں جو آپ کی باڈی پہ نیگیٹو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. باقی اولیو آئل اور سرسوں کا تیل یہ آپ کے لیے بہترین نعمت بدل ہے, آپ ان کو استعمال کریں. کوکونٹ آئل ہو گیا آپ کے لیے, تو آپ جتنا نیچر سے چیزوں کو استعمال کریں گے نا آپ کی باڈی بہترین طریقے سے اس کو. ہم مٹی ہیں, ہم مٹی ہیں, ہم خاکی ہیں, ہم نے خاک سی چیزوں کو حاصل کرنا ہے, تو اس لیے اپنی چیزوں کو اگر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے آیا ہے وہ صحت کے لیے. صحت کے لیے لاسٹ پہ کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسیج اچھا سا اس کے بعد وائنڈ اپ کریں. چونکہ یہ ماہ صیام اب ختم ہونے کے قریب ہے اور عید کا اسپیشل موقع آ رہا ہے, تو میری لوگوں سے یہی التجا بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے, کیونکہ ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے تو یہ جو ماہ صیام تھا یہ آپ کے لیے بہترین ایک ایکسرسائز تھی. اگر آپ نے اس ایکسرسائز کو اچھی طریقے سے اپنا لیا تھا, اپنے باڈی کو اپنے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہے, تو آپ کی آگے بھی یہ پورا سال بہترین طریقے سے گزرے گا. اور عید کے موقع پہ آپ نے اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا ہے, اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا ہے, اور اپنی جسم جو ہے نا یہ زندگی آپ کے لیے نعمت ہے, اس نعمت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. لاسٹ پہ پھر آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وسیم الیاس صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. تو ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے بہت سی اچھی چیزیں سیکھی ہوں گی جو اپنی زندگی میں اپنا کر آپ پرسکون صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. تو آئندہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شفقت حسین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.